السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جس وقت اللہ پاک قیامت کو قائم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے، اور قیامت آنی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کل من علیہا فان،
قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تمام کی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے بیان فرمایا، اللہ پاک وقت میں سے برکت کو ختم فرما دیں گے۔ دیکھو ہم غور کر سکتے ہیں، ایک جمعہ گزرتا نہیں دوسرا جمعہ سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک رمضان ابھی مکمل گزرا نہیں دوسرے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ پاک وقت میں سے برکت کو ختم فرما دیں گے، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ممکن ہے یہ 1443 جن کو جو ہجری سال ہے اس کا آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اگرچہ حج کے ایام تو گزر گئے لیکن حج کے مہینے کا ممکن ہے کہ مغرب میں چاند ہو جاوے تو آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے اور کل کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو زندگی تو گزرنے والی ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، چونکہ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحیح رہبری فرمائی اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آپ نے اپنی امت کو سکھلایا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے، گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نعمتیں تو اللہ پاک نے بہت سی ہمیں نصیب فرمائی، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ دولت ایمان ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے اس نعمت کی قدردانی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جب نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے نعمت کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے نعمت کی ناقدری کا اور ناشکری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور دینے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے اور چھیننے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو نعمتوں کا قدردان بنائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، جیسے ہم کسی کی خیر خیریت کو معلوم کرتے پوچھتے ہیں بھائی کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، فرمایا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت توڑ گئے ہیں، چونکہ وقت آتا ہے دانت کمزور ہونے لگتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے دانتوں میں وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں رہتی ہے۔ فرمایا کہ حال یہ ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت توڑ گئے ہیں، لیکن زبان اللہ کی ناشکری سے ابھی تک باز نہیں آئی ہے، یعنی زبان پر تو ہر وقت اللہ کی ناشکری کے کلمات انسانوں کے اندر ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں سب سے زیادہ ناشکرہ اگر کوئی ہے، ناقدرہ اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ ہر وقت اللہ نے ہزاروں نعمتیں نصیب فرمائی، اس کے باوجود قدر نہیں ہوتی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے مسجد نبوی میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں ایک بات بیان فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اللہ پاک کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی آزمائش سے حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے احسب الناس الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے میرے بندو تمہارا یہ خیال ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، ارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں صرف ہم نے زبان سے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لے آئے، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، زبان سے کلمہ پڑھنے پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں وہم لا یفتنون،
تمتحنون، تمہیں آزمایا جائے گا، تم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہو، تو تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اپنے اقرار میں کس قدر سچے ہو۔ اور قرآن کریم میں آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو اس لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ اب ہمیں کوئی یہ سوال کر لے کہ ہم امتحان کس کا لیتے ہیں جس کے حال سے واقف نہیں ہوتے۔ ارے اسٹوڈنٹ امتحان دیتے، پریکشا دیتے ہیں، مدرسوں میں امتحان ہوتا ہے تو کن لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا حال معلوم ہوتا نہیں ہے، ہم ان کے حال سے واقف ہوتے نہیں ہے۔ تو امتحان لینے کے بعد ان کا حال معلوم کیا جاتا ہے کہ کس درجے کی انہوں نے اسکول کی پڑھائی کی ہے، کس درجے کی انہوں نے مدرسے کی پڑھائی کی ہے۔ لیکن رب العالمین پیدا کرنے والا اللہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہی ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا، اور سب سے زیادہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس دین کی محنت کے خاطر، اس ایمان کی محنت کے خاطر جتنا مجھے آزمایا گیا، جتنا میرا امتحان لیا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں آزمایا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے امتحان تو اس کا ہوتا ہے جس کے حال سے ہم واقف نہیں ہوتے، جس کے حال سے ہم خود واقف ہو اس کے امتحان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین تو ہر ایک کے حال سے واقف ہے، لیکن اللہ رب العالمین آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں یا گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک انعام دینے کے لیے امتحان فرماتے ہیں، ورنہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میرا بندہ کس درجے کا ہے، میرا بندہ کس لیول کا ہے۔ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل سے اللہ پاک واقف ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کو آزمانا چاہا۔ جب اللہ پاک نعمتیں دے دیتے ہیں تو نعمتیں دینے کے بعد کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، کبھی نعمتوں کو چھیننے کے بعد آزمائش ہوتی ہیں، کبھی نعمتوں کو دینے کے بعد آزمائش ہوتی ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی جس کو کوڑ کی بیماری تھی، پورا بدن اس کا سفید داغوں سے بھرا ہوا تھا، دوسرا گنجا جس کے سر پر بال کبھی نہیں آتے تھے، اور تیسرا اندھا جس کو آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، پہلے کوڑی کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، جس کا پورا بدن سفید داغوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوڑی کے پاس فرشتے نے آ کر کہا، چونکہ فرشتہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کو اللہ رب العالمین نے پہلے کوڑی کے پاس بھیجا، پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے، یعنی یہ خوبصورت چمڑی میری ہو جائے، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا نصیب فرما دی، خوبصورتی نصیب فرما دی، اور تمام کے تمام جو کوڑ کے داغ بدن پر لگے ہوئے تھے سارے کے سارے داغ ختم ہو گئے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے نے اس کوڑی آدمی سے پوچھا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے، یعنی کون سے مال سے تو رغبت رکھتا ہے، کون سا مال تیرا پسندیدہ ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا کہ مجھے اونٹوں سے محبت ہے، یعنی اونٹ مجھے بہت پسند ہے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نے اسے ایک گابن اونٹنی یعنی پریگنیٹ اونٹنی اس کوڑی آدمی کو دے دی اور یہ دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اس میں خوب برکت عطا فرماوے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزما کر بہت اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ایسا ذلیل کرتے ہیں نعمتوں کی قدری کرنے پر کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا چیز پسند ہے، ارے تجھے کون سی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ تو اس گنجے نے کہہ دیا کہ دیکھو میرے سر پر بال نہیں ہے اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے گھین کرتے ہیں، لوگ مجھے اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اسے بال نصیب فرما دیے۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے کون سی چیز پیاری ہے، تو کون سی چیز سے محبت کرتا ہے؟ تو اس گنجے آدمی نے کہا کہ مجھے گائے زیادہ پسند ہے، چونکہ وہ بھی ایک بڑا جانور ہے، مجھے گائے سے بڑی محبت ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مشکاہ شریف میں حدیث موجود، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے ایک گابن گائے اس گنجے آدمی کو دے دی اور یہ کہا کہ اللہ تجھے بہت برکت دے، اللہ تجھے اس میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرماوے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا جس کو آنکھوں سے کچھ دکھتا نہیں تھا اور فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میری آنکھوں میں تکلیف ہے، مجھے نظر نہیں آتا، میں آنکھوں سے معذور ہوں، میں کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کے سر پر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں تندرستی عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ تو اس اندھے آدمی نے کہا کہ مجھے بکریاں پیاری ہیں، ایک گابن بکری اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں خوب برکت عطا فرماوے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے اور یہ بنی اسرائیل کے واقعات حدیث شریف میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر کرو، حدیثو ہم بنی اسرائیل ولا حرج، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی بہت ساری ہمارے لیے عبرتیں ہیں، بہت سارے نصیحت کے پیغام ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے یہ تینوں کو جب آزمانا چاہا، اب فرشتے نے تینوں کے ساتھ جب معاملہ کیا تو اللہ پاک نے ایسی برکتیں نصیب فرمائی، فرشتے کی دعا کا یہ اثر تھا، تھوڑے دنوں کے اندر تینوں کے جانوروں نے خوب بچے دیے اور تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس کی بکریوں سے اور اس کی گائیوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر اللہ رب العالمین نے چونکہ اب نعمتیں بہت زیادہ مل گئی اور نعمت مل جانے کے بعد گھمنڈ ضرور ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ضرور ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے تم نمک کو ڈالو گے کھانے میں تو یہ کھارا ہوگا، اسی طریقے سے مرچ کو ڈالو گے تو یہ تیکھا ہوگا۔ تو جب مال اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور مال ملتا ہے اور اس وقت دینداری نہیں ہوتی تو وہ مال ڈائریکٹ دماغ پر افیکٹ کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں، اچھی ٹوپی پہنتا ہوں، اچھا جوتا پہنتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں سب سے اچھا دکھ رہا ہوں، میں سب سے اچھا لک میں دکھ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ گھمنڈ تو نہیں ہے، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور اپنے بندوں پر جمال کو پسند فرماتے ہیں، یعنی اچھے کپڑے کا استعمال کرنا حلال کمائی سے، کوئی گھمنڈ نہیں، اچھی ٹوپی کا استعمال کرنا کوئی گھمنڈ نہیں، وی آئی پی گھر میں رہنا، وی آئی پی گاڑیوں میں گھومنا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، شرط
تک یہ کہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا گھمنڈ تو یہ ہے کہ جب نعمت اللہ کی طرف سے ملے، مال اللہ کی طرف سے ملے اور تم دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگو، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگو، یہ گھمنڈ ہے۔ اور حق بات کو قبول نہ کرنا یہ گھمنڈ ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست نعمتیں عطا فرما دی، پھر واپس آزمایا اور فرشتے کو سب سے پہلے کوڑی کے پاس بھیجا، اور فرشتہ ایک مسکین غریب آدمی کی شکل بنا کر بہت سی مرتبہ ہم مانگنے والوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے پاس اگر دینے کو کچھ ہے، دل چاہتا ہے دے دو، نہیں ہے تو کوئی زبان سے بری بات کہہ کر اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ بہت سی مرتبہ حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے، زبان سے کوئی ایسی غلط بات کہہ دینے کی وجہ سے اللہ پاک سب کچھ چھین لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری نعمتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے میرا کوئی امتی اپنی حیثیت کے مطابق چاہے دین میں چاہے رات میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کرتا رہے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 زہریلے جانور کے نقصان سے، زہریلا کوئی جانور اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر 2 دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے سے، بہت سی مرتبہ معلوم نہیں ہوتا اور کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے جیسے تیز ہوا چلی چھت گر گئی، تیز ہوا چلی دیوار گر گئی تو چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے، اور نمبر 3 اچانک کی موت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اچانک کی موت سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی موت سے بہت ڈر لگتا ہے اور مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا کے اندر کتنے بھی اچھا کام کرو کتنا بھی برا کام کرو دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، اور یہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کب دنیا سے جائے گا، کون جائے گا، کس وقت میں جائے گا، کس حال میں جائے گا، یہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی تو تقوی اور طہارت میں بڑی زبردست اور بڑی اعلیٰ کوالٹی کی تھی، اس کے باوجود صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت کا خوف دل میں بڑا سوار ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا کیا اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، تمہارے پاس مال ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، مال کا مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اور غربت کو شریعت نے پسند نہیں کیا، شریعت نے مالدار بننے سے نہیں روکا، شریعت نے مالدار بننے کو ضرور کہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال آنے کے بعد دل میں گھمنڈ نہ ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو کمتر اور حقیر و ذلیل سمجھنا نہ ہو۔ تو یہ مالدار حقیقت یہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت آسانی کے ساتھ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور 2 عبادتیں اللہ پاک نے ہم پر مقرر فرمائی ہیں، ایک جانی عبادت ایک مالی عبادت۔ جانی عبادت جیسے نمازوں کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کرنا، یہ ساری جانی عبادتیں، اور مالی عبادت یعنی مال کے ذریعے خرچ کر کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے تو مال آنے کے بعد دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو یہ مالدار اللہ تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صحابی سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر موت کا ڈر دل میں سوار ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ پاک موت کا ڈر تمہارے دل سے نکال دے گا۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے فرشتہ ان تینوں کے پاس واپس آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا جس کے اوپر سفید سفید داغ تھے، پھر فرشتے نے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے مکمل شفا عطا فرما دی تھی، مکمل تندرستی عطا فرما دی تھی، اور کوڑی سے آ کر کہا کہ دیکھ اصل معاملہ یہ ہے میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان میں چک گیا ہوں، اب میرے پاس سفر کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، تیرے کو اللہ نے اتنے سارے اونٹ عطا فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اونٹ مجھے دے دے، میں بہت سارے اونٹوں کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں سفر کر کے اپنے پورے سفر کو مکمل کر لوں گا۔ اب وہ چونکہ مال ملا تھا اور جب دیکھا نہیں اور دیکھ لیا تو گھمنڈ بھی آ گیا تھا، تکبر بھی آ گیا تھا، کہا کہ بھائی نہیں میرے پاس تو کچھ تم کو دینے کو۔ پھر وہ فرشتہ واپس یاد دلا رہا ہے کہ شاید اسے اپنی پہلی حالت یاد آ جاوے، کہا میں شاید تجھے جانتا ہی ہوں، تو کوڑی نہیں تھا،
اللہ نے تجھے شفا عطا فرما دی، تیرے پاس کچھ تھا نہیں، اللہ نے تجھے مال عطا فرما دیا، تب گھمنڈ تھا ہمیں کوئی کوڑی بوڑی نہ تھا، ہمارا پاس تو ہمارا باپ دادا نہ جمع نہ تھی، مال چالتو آویو چھے، ہمیں تو آج کل نہ مالدار نہ تھی، کیارنا مالدار چالیا آوی رہا چھے۔ بس یہ گھمنڈ کے ساتھ یہ بات اس نے کہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا، اور اللہ رب العالمین کو جب یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا، حقیقت میں وہ مانگنے والا تو تھا نہیں، وہ تو فرشتہ تھا، ایک آزمائش تھی۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جھوپڑے میں سے بنگلے میں آنا یہ آسان ہے اور اللہ لے جاوے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بنگلے میں سے جھوپڑے میں آنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے، ہمیشہ اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگو۔ پوری زندگی میں نے آپ کو گزشتہ ذکر کر دیا تھا، مولانا صاحب تھے، 30 سال تک اللہ کے قرآن کا درس دیا، لیکن چونکہ پتہ نہیں زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہو گیا جس کے نتیجے میں دنیا سے قرآن کا انکار کر کے گئے۔ اللہ ایسی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث میں بالکل صحیح روایت میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان سے غلط سلط باتیں کرے، چاہے اس کے اندر وہ کمزوری ہو، غیبت کرتا رہے، دوسروں کو ذلیل کرنے کی پلاننگ میں رہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، وہ اپنی پلاننگ میں ناکام رہے گا، بلکہ دوسروں کو ذلیل کرنے والے خود گھر بیٹھے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ دنیا کی ذلت سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آخرت کی ذلت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر وہ گنجے کے پاس فرشتہ گیا، گنجے کے پاس جا کر بھی وہی بات کہی کہ دیکھ اللہ نے تجھ پر فضل کا معاملہ فرمایا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے پاس سفر کا کچھ سامان نہیں ہے، اللہ نے تجھے فضل فرمایا ہے، تجھ پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے، کوئی ایک جانور مجھے دے دے، یعنی گائے کوئی ایک مجھے دے دے جس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ تو گنجے کے دل میں بھی وہ گھمنڈ آ گیا تھا مال ملنے کے بعد، اور وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا کہ بھئی ہمارے پاس تم کو دینے کو کچھ نہیں ہے، اپنا راستہ پکڑ لو، ہم تو اپنے باپ دادا کے زمانے سے مالدار چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے، ہمیں یاد دلانے کے لیے آ گئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اندھے سے جا کر کہا کہ دیکھ میں مسکین آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، اللہ نے تجھے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک بکری دے دے تاکہ اس بکری سے میں اپنا کام چلا کر اپنا سفر مکمل کر لوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس اندھے نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا تھا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب شکر ادا کرنے کا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے جب اس اندھے کی آزمائش کی تو اندھے نے کہہ دیا کہ دیکھ، فرشتے سے کہہ دیا، حالانکہ اس کو تو معلوم نہیں ہے میری آزمائش ہے، لیکن فرشتے سے کہہ دیا، وہ مسکین کی جو شکل میں آیا تھا، کہا تجھے جتنی بکریاں لے جانی ہو لے جا، جتنی بکریاں تو چھوڑ جانا چاہے چھوڑ جا، اللہ نے بے شک مجھے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت عطا فرما دی، اللہ نے مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرما دی، اور تو جتنا چاہے لے جا، جتنا چاہے چھوڑ دا۔ اب فرشتے نے کہا کہ دیکھ میں تو اصل کوئی لینے والا نہیں ہوں، بلکہ اللہ پاک نے تو تم کو آزمایا تھا، وہ دو کو ناکام کیا اور تجھے کامیاب کیا۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، کبھی آنکھوں میں جلنا ہوتا ہے، کبھی آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اور موبائل کا ضرورت سے زائد استعمال ہوتا ہے تو آنکھیں ایفیکٹڈ ہوا کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں ایک بہترین دعا سکھلائی، وہ دعا مجھے یاد آ گئی، اس دعا کو بتلا دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اپنا تجربہ ہے اس دعا کے ذریعے سے اللہ نے ضرور فائدہ پہنچایا ہے۔ اب وہ دعا حدیث شریف میں موجود ہے، اللہم متعنی ببصری وجعلہ الوارث منی،
اگرچہ یاد نہ ہو تو بعد میں یاد کر لینا. اللہم متعنی ببصری وجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی. دعا کا ترجمہ کیسا پاورفل اور کیسا پیارا اور کیسا زبردست ہے. اللہم متعنی ببصری، اے اللہ تو میری آنکھوں سے مجھے فائدہ پہنچا، یعنی میری آنکھوں سے تو مجھے نقصان نہ پہنچا. وجعلہ الوارث منی، اور میری آنکھوں کی بینائی کو، میری آنکھوں کی روشنی کو، میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کو سلامت رکھ، موت تک اس کو باقی رکھ. ایسا نہ ہو کہ آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے. وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِي، اے اللہ میرے دشمن تو بہت سے ہیں، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے تو ہمارے دشمن بھی تو ہو سکتے ہیں. وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِي، اے اللہ تو مجھے اپنے دشمنوں میں تو خود بدلہ دکھا. میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا نہیں ہوں، بلکہ میرے دشمنوں سے بدلہ تو خود لے. یہ ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں. وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِي، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے دکھ پہنچایا، تو اس پر میری مدد فرما. کتنی پیاری دعا ہے. ہو سکے اس کو صبح شام پڑھتے رہو یا ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہو. اللہم متعنی ببصری وجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی. یہ بہت پیاری دعا ہے. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ایسا دل کا یقین ایسا درست بنا دے گا کہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی، اور سب سے بڑا فائدہ کہ ہماری آنکھوں کی روشنی کو اللہ پاک بڑھاتا چلا جائے گا اور آنکھوں کی بیماریوں سے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ فرمائے گا. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو روحانی بیماریوں سے بھی تندرستی نصیب فرمائے، جسمانی بیماریوں سے بھی تندرستی نصیب فرمائے. اب محرم کا مہینہ ممکن ہے شروع ہو جائے گا، آئندہ جلدی آؤ گے انشاءاللہ، اسی کے متعلق باتیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی کے احسانات بھی ہم پر بہت زیادہ ہے، اسے درود پاک کا بھی اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی سنتیں پڑھ لیں.